اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 123 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پاک سرزمین میں مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک اسی دعوت کو چلایا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی قرب و جوار میں لوگوں کو دعوت دی، اور جو لوگ اس دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان سے جہاد شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنے قرب و جوار والوں کے ساتھ، یعنی آپ کے قرب و جوار میں جو قبائل تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اہل مکہ سے ایک صلح نامہ طے پا جاتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قدر اطمینان پایا، اور اب وہ دعوت جو پہلے صرف عرب تک محدود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط کے ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے جو سربراہان تھے ان کے نام خط لکھی، اور اس دعوت کے کام کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ پھیلایا۔ میرے پیارو، 9 ہجری تک مدینہ کے آس پاس کے بیشتر قبائل، اور پھر 9 ہجری میں فتح مکہ کے ساتھ بہت سارے قبائل کا اسلام میں داخل ہو جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں بائیں سے ہرگز غافل نہیں تھے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی امپائر رومیوں کو تبوک جا کر ان کے مقابلے کی تیاری کی۔ میرے پیارو، مومنین کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ یہ رومی مقابلے کے لیے میدان میں نہیں اترے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دائیں بائیں جو بھی لوگ ہیں ان کو کفر کی، ان کو اس انسانی جو ان پر سختیاں ہیں، جو ان پر پابندیاں ہیں، ان سے آزاد کرانا، یہ تمہارا کام ہے۔ اس لیے اپنے دائیں بائیں اسلام کی اس لازوال دولت کو پھیلائیں، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اسلام کو اپنا لیں، اور اس کے علاوہ کے تمام نظاموں کو رد کر دیا جائے۔ اور میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے، لیکن کفار کے ساتھ تمہارا رویہ سختی کا ہونا چاہیے، کہ وہ تمہیں نوالۂ تر سمجھ کے کھا نہ جائیں، بلکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ کسی بھی وقت ہمارے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن سکتے ہیں۔ تمہارا خوف ہوگا تو پھر وہ تمہارے ساتھ معاملات کرنے میں آسانی ان کو میسر آئے گی، لیکن اگر تم اپنے اس خوف کو ختم کر دو گے، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تو پھر دنیا کے اندر تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور ان سارے معاملات میں تمہارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر تمہارے دلوں میں یہ بات رچ بس جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دھاک تمہارے دشمنوں پر بٹھا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔